اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کی سیکرٹری اطلاعات نفیسہ شاہ پریس کانفرنس کر رہی ہیں، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ قرضے لیے ہیں اور مہنگے ترین قرضے لیے ہیں۔ اب ان 7 ماہ میں 6.5 to 7 months میں آپ کی جو کارکردگی جو نمایاں ہے اس کے 2 رخ ہیں۔ پہلا رخ یہ ہے کہ آپ نے تاریخ کے مہنگے ترین، تیز ترین جغرافیہ حدود کے سب سے ڈائیورس، کوئی بھی پرائم منسٹر 4-5 ملک میں کشکول لے کے نہیں گیا تھا، تو سب سے زیادہ آپ نے قرضے لیے تاریخ کے۔ اور دوسرا جو اس سے بالکل تضاد ہے، آپ نے یہ دعویٰ کیا، وعدہ کیا کہ قوم کو لوٹی ہوئی دولت واپس ملے گی۔ میرا یہ سوال ہے منگو گورنمنٹ سے کہ شہزاد اکبر کہاں چلے گئے؟ پلیز شہزاد اکبر کو پیدا کریں، کیونکہ اس نے 800 پراپرٹیز کا سراغ لگایا تھا دبئی میں، لیکن آپ نے اس کی ساری محنت پر کیا پھیر دیا ہے؟ پانی۔ وہ میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ اس جو پیکج، اکنامک پیکج سو کالڈ منی بجٹ میں، آپ نے ان 800 پراپرٹیز کے اونرز کو، جو غیر قانونی پراپرٹیز ہیں، انڈکلیئرڈ پراپرٹیز ہیں، آپ نے ان کو رستہ دیا ہے، آپ نے ان کو NRO دیا ہے۔ اور اس کو میں کہتی ہوں یہ علیمہ ایمنسٹی ہے، کیونکہ وہ ایک شخصیت کو فائدہ دینے کے لیے آپ نے جتنی بھی غیر قانونی پراپرٹیز تھی سب کو آپ نے فائدہ دیا ہے۔ تو 2 آپ کی سالڈ اچیومنٹس ہیں۔ ایک، آپ نے ملک میں سب سے زیادہ قرضہ لیا ہے ابھی تک ان 6 ماہ میں، اور دوسرا آپ نے لوٹی ہوئی دولت کو آپ نے ایمنسٹی جو ہے وہ آپ نے دے دی ہے، جو آپ کہہ نہیں رہے ہیں، آپ تردید کر دیں لیکن آپ نے دے دی ہے۔ اور تیسرا جو مسنگ پرسن ہے شہزاد اکبر صاحب، ہم آپ کہتے ہیں کہ پلیز ان کو جو ایسٹ ریکوری یونٹ ہے ہمیں بتائیں کہ ان کی کیا کارکردگی ہے۔ لیکن آل دس اپارٹ، اب سب سے پینفل ایشو جو آنے والا ہے، جو اب IMF کے ساتھ انہوں نے اگریمنٹ سیل کی ہے یا کرنے جا رہے ہیں، سب سے انریزالوڈ ایشو اس بجٹ میں یہ ہے کہ آپ کا خسارہ ابھی پورا نہیں ہوا، کیونکہ ابھی آپ نے بہت بڑا اکنامک پیکج اناؤنس کیا ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کے جو ڈیفیسٹ ہے بجٹ کا وہ کیسے پورا ہوگا۔ تو اب آپ یہ بتائیں یہ کیسے پورا ہوگا؟ دیٹ مینز آپ ایک بار پھر غریبوں کے اوپر آپ ہائی وے رابری کریں گے، آپ ڈاکہ ڈالیں گے، آپ غریبوں سے چھین کر آپ اپنے دوستوں کو، آپ اپنی فیملی کو، آپ اپنے کرونیز کو، آپ اپنی ڈسکون کو، آپ اپنی علیماؤں کو، آپ ان کو جو ہے ان کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ دیٹ از بیکاز ابھی اور پینفل ٹائم آنے والا ہے۔ آپ سفید پوش لوگ ہیں، آپ بتائیں آپ کے منتھلی بلز جب آتے ہیں تو کتنی پریشانی ہوتی ہوگی۔ غریبوں کو تو پتہ نہیں کیا انہوں نے حشر کیا ہوا ہے۔ مائی سسٹر اینڈ مائی کولیگ آپ کو زیادہ اس اینگل سے بات کریں گی، لیکن یہ ہے کہ آنے والا ٹائم ابھی اور پینفل ہے۔ اور اس وقت تک نئے پاکستان کی منگو خان گورنمنٹ نے صرف ایک کام کیا ہے، وہ مختلف جگہوں پر مانگنے گئے ہیں، اور جو کچھ ان کو ملا ہے وہ ہمیں نہیں پتہ کس ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر ملا ہے۔ جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ سوال ریز کیے ہیں، کو ایمنسٹی دے دی ہے۔ ابھی چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب بلوکی میں بریگیڈیئر اعجاز شاہ کے حلقے میں ان کا ہاتھ پکڑ کر جنرل مشرف کے خلاف وہ ہرزہ سرائی کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ جنرل مشرف کی وجہ سے 2 NRO تاریخ میں دیے گئے جو کہ غداری ہے، مگر یہ کہنا بھول گئے کہ وہ جس کے حلقے میں کھڑے تھے، جس شخصیت کو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بنانے کی بات ہو رہی ہے، وہ وہی شخصیت ہے جو القاعدہ اور طالبان کا اعلی کار تھا، جو جنرل مشرف کا اعلی کار تھا، جس کو آسٹریلیا نے ریفیوز کیا، انکار کیا ایمبیسڈر لینے سے، وہی شخصیت جس کا باس جنرل مشرف تھا، وہ شخصیت جس کو محترمہ بے نظیر بھٹو نے نومینیٹ کیا تھا اپنے قاتلوں میں، اس شخصیت کا ہاتھ پکڑ کر وہ ہمیں جمہوریت کے لیکچر دے رہے تھے۔ وہ یہ بھول گئے کہ اس NRO کے بعد جو جنرل مشرف نے میاں نواز شریف صاحب کو دیا، جس پر وہ بہت سیخ پا تھے، اس کے بعد
یہی عمران خان صاحب تھے جو 100 سیٹوں کی بھیک مانگنے جنرل مشرف کے پاس گئے، جو بات جنرل مشرف نے انٹرویوز میں آن ریکارڈ کہی، اور انہوں نے کہا کہ یہ 4 سے 8 سیٹوں کی ان کی کیپیسٹی تھی اور یہ 100 سیٹیں مانگنے آ گئے، ہم انہیں ڈبل دینے کو تیار تھے لیکن یہ 100 سیٹوں کا مطالبہ کرتے تھے۔ تب انہیں یہ یاد نہیں آیا کہ وہ کس سے NRO مانگ رہے ہیں۔ ریفرینڈم میں سب سے آگے عمران خان صاحب تھے، اور آج انہیں وہی جنرل مشرف اور اس کے NRO غداری نظر آ رہے ہیں۔ ہمارا یہ سوال ہے کہ وہ یہ کس کو پیغام دے رہے ہیں؟ آج وہ کہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم ہاؤس چھوڑ کر بنی گالا جا رہا ہوں۔ جب کوئی بیٹا ناراض ہوتا ہے گھر میں تو وہ گھر کی سب سے بڑی شخصیت یعنی اپنے باپ سے غداری کر کے، یا جب وہ آگ کیا جاتا ہے تو اس کو دھمکی دے کر نکلتا ہے۔ یہ دھمکی کس کو دی جا رہی ہے؟ NRO کون کر رہا ہے اور یہ کس کو یہ پیغامات دیے جا رہے ہیں؟ یہ نالائکی کا اعتراف ہے تو وزیر اعظم ہاؤس چھوڑنے کے بجائے وہ وزیر اعظم کا عہدہ چھوڑیں۔ وہ یہ قوم کو بتائیں کہ IMF سے جو شرطیں ہوں گی اس کے بعد ہم پر کیا بم گرنے والا ہے۔ کیا اس قوم کے لوگ ان کی طرح کشکول لے کے سڑکوں پہ بھیک مانگیں گے؟ کیا وہ تمام سفید پوش جو راتوں کو سو نہیں سکتے ان بلوں کے بعد، آپ بتائیے وہ کیا کریں گے؟ کیا ان کے وزراء ہمیں گرم پانی سے نہانے کو لگژری قرار دیتے ہیں؟ تو یہ بتائیے کہ کیا وزیر اعظم ہاؤس میں لکڑیوں پہ پانی گرم ہو رہا ہے؟ کیا ان کے منسٹرز کالونی میں لکڑیوں پر پانی گرم ہو رہا ہے؟ ہمیں یہ بتایا جائے کہ یہ NRO جو ہے یہ کون دے رہا ہے؟ اس ملک میں طاقت کی 3 ہی مراکز ہیں، ایک پنڈی، ایک وزیر اعظم ہاؤس اور ایک سپریم کورٹ۔ اگر یہ نہیں دے رہے ہیں تو یہ کس پر الزام دھر رہے ہیں؟ ہمیں اس بات کی وضاحت کی جائے۔ اور یہ ناراضگی کا اظہار جو ہے یہ کس سے کیا جا رہا ہے؟ اگر ان سے پوچھے بغیر NRO دیا جا رہا ہے یا ان سے مقتدر قوتیں NRO دینے پر راضی ہیں، تو وزیر اعظم صاحب کس سے استعفیٰ دے رہے ہیں؟ وہ جو ان کے فرمودات تھے جو آج ہم کیمرہ پہ نہیں کہہ سکتے۔ اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ قوم کی لوٹی ہوئی دولت واپس کریں گے۔